الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ و اصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا جو درس قرآن کا سلسلہ ہے اس میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ قلم پارہ نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن خلق کی جو عظیم صفت کو بیان کیا ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے مطابق اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم کی دولت عطا فرمائی، خلق عظیم کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب خلق عظیم ہے کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خلق عظیم کی آسان جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ آسان جو ہے اس کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ آسان طریقہ کار کیسے ہے کہ دو لفظوں میں ہمیں پتہ چل جائے کہ خلق عظیم ہے کیا؟ تو دو لفظوں کے اندر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خلق عظیم اسے کہتے ہیں جس پر عقلیں حیران رہ جائیں، جو عقل کے اندر نہ آ سکے، عقل جس کے بارے میں سوچ نہ کر سکے، جس کے بارے میں تصور ہی نہ کر سکے، جو عقل سے ماوراء ہو، اس کے خلق عظیم کہتے ہیں، اس کو خلق عظیم کہتے ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے عظیم، قرآن مجید کے اندر خلق عظیم ہو گیا، اجر عظیم ہو گیا، اجر کبیر ہو گیا، اور دوسرا ہے قلیل۔ اب قرآن کریم کے اندر جو قلیل اور عظیم کا فرق ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے کل متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا کا مال ہے یہ قلیل ہے۔ اب دیکھیں انسان ہیں دنیا کے اندر کتنے ہیں، بہت ساری تعداد ہے انسانوں کی، لیکن فرمایا یہ بھی قلیل ہے۔ اسی طرح دولت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، مال کتنا ہے، شمار میں نہیں آتا، فرمایا یہ بھی قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اور اسی طرح درخت کتنے ہیں، اسی طرح جانور کتنے ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں جو بہت ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا یہ قلیل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کا وہ مرتبہ مقام نہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جب دنیا کی تمام چیزوں کی تمام چیزوں کے بارے میں بیان کرنا تھا تو فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ فرما دیجیے یہ دنیا کا تھوڑا مال ہے، اور آگے فرمایا جتنا بھی دنیا کا مال ہے یہ تھوڑا ہے، کم ہے۔ اور جب اپنے حبیب کی بات آئی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ خلق عظیم اسے کہتے ہیں جہاں عقلیں دنگ رہ جائیں، عقلیں حیران رہ جائیں، اس کو خلق عظیم کہتے ہیں۔ تفسیر نمونہ اس کی 15ویں جلد کے اندر خلق عظیم کی جو صفت کو، اس کی تفسیر کو جو بیان کیا ہے، تو ایک جملہ تو وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم میری عبادت کرو، اے لوگو تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا یہ حکم سنایا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، تو پہلے خود عبادت کی، اور عبادت بھی کس انداز سے کی؟ عبادت اس انداز سے کی کہ حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے اور جسم سے خون بہنے لگا، اس انداز سے عبادت کی
آپ حرم کے اندر سر سجدے میں ہے اور دشمن جو ہے اونٹ کی اوجری پھینک رہا ہے، آپ پھر بھی سر سجدے میں ہے۔ اس انداز سے اللہ رب العزت کی عبادت کر کے پھر لوگوں کو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیفیں دی گئی، بہت ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود دشمن تو آپ کو ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، آپ ان کو پھر بھی نصیحت کرتے تھے، پھر بھی ان کو سمجھاتے تھے۔ اللہم اہد قوم، اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ اور آگے فرمایا وہ تو آپ کو پتھر مار رہے تھے آپ کے جسم پر اور مٹی پھینک رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین دیکھیے، آپ ان پتھر مارنے والوں کے لیے، مٹی پھینکنے والوں کے لیے بھی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو رحمت کا دریا ہیں، آپ تو رحمت کا سر چشمہ ہیں، جہاں سے رحمت ایسے بہتی ہے جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے پتھر مارنے والوں کو بھی آپ دعائیں دے رہے ہیں اور یہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو تو سمجھ نہیں، لیکن آگے جو ان کی نسلیں آنے والی ہیں وہ دین کا کام کریں گی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم یہ ہے، آپ نے اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس پر آپ صبر کرتے ہیں، اگر مال آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک وقت صحابہ کرام، ایک دن عشاء کا وقت تھا، نماز کے انتظار میں تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ لیٹ ہو گئے، اور لیٹ بھی کتنا ہو گئے، آدھی رات تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کو تشریف لائے۔ اب وہ بھی تو مقتدی تھے اور امام بھی پھر امام الانبیاء ہیں، کوئی زبان پر شکوہ شکایت نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں لیٹ ہو گئے، کیا وجہ ہے، آج تو تھوڑی دیر امام نہ آئے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہمارا امام، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کہاں چلا گیا، بڑے باتیں کرتے ہیں لوگ، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں ان مقتدیوں پر، وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور امام الانبیاء آدھی رات کو جب تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا گھر میں دولت دنیا موجود تھی، میں نے کہا اس مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں، پھر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ رب العزت کو یاد کروں گا، اس کی نماز پڑھوں گا، پہلے اس لیے میں نے اس کو خیرات کیا، لوگوں میں تقسیم کیا، پھر آ کے آپ نے نماز ادا کی۔ تو حضرات محترم دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا کیا عالم ہے، اور اسی طرح اخلاقیات کیسے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا 10 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہا، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں اور کبھی یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کرنا تھا تو نے کیوں نہیں کیا، یا یہ کیوں ہے، یہ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ سبزی لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ بازار سے، جب وہاں لینے کے لیے بھیجا تو 7 بچے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر بعد دیکھا بچوں میں کھیل رہے تھے، فرمایا بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا فلاں کام کر کے آؤ، بس اتنی بات کی۔ اور اسی طرح وعدے کی پابندی کے لحاظ سے دیکھیے، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی شخص نے وعدہ کیا کہ آپ یہاں ٹھہرے میں آ رہا ہوں، ایک دن رات، دوسرا دن رات، تیسرا دن، 3 دن رات گزر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ جب آیا تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ وعدہ کر کے پھر آئے نہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وعدے کی جو ہے پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے احکامات کی بات دیکھیں، جب ایک قبیلے کی بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی یا کسی مرد نے چوری کی تو ہاتھ کاٹنے کی بات آئی، تو لوگوں نے بات کی کہ آپ کچھ مہربانی فرمائیں تاکہ اس پر وہ حکم جاری نہ ہو، حد جاری نہ ہو۔ اب امام الانبیاء کا فرمان سنیے، فرمایا یہ تو پہلے والی جتنی قومیں ہیں تمہاری اسی وجہ سے برباد ہو گئی ہیں۔ جب کوئی امیر جرم کرتا ہے تو اس پر کوئی بات نہیں ہوتی، جب غریب جرم کرتا ہے تو اسے اس کی سزا ملتی ہے۔ فرمایا سنو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اس طرح کا کام کرے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی۔ دیکھیے
مستثنا نہیں کر رہے اپنی بیٹی کو، اپنے خاندان کو مستثنا نہیں کر رہے، بلکہ ہر وقت، بلکہ جب شیب ابی طالب کے اندر 3 ماہ یا 3 سال تک محاصرہ رہا، پتے کھا کر گزارا کیا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ایک مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، تو کیا صبر و استقامت کا ماحول تھا۔ ہماری مائیں جو حضور کے ازواج مطہرات ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ جو ہے نا اتنے عرصے تک، اور فرمایا آخری وقت تک میں نے تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی طائف کے اندر پتھر بھی کھائے دین کا کام کرنے کے لیے۔ آج ہم گریبان میں جھانکیں، آج 20 قسم کے کھانے کھا کر، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، 10 قسم کے سوٹ پہننے کے باوجود، ہر طرح کی سہولیات سے راستہ ہونے کے باوجود، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں اور آپ بھی جھانکیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ دین کے اوپر تبصرے تو بڑے کرتے ہیں، دین کے بارے میں باتیں تو بڑی کرتے ہیں، کام کچھ نہیں کیا۔ جب اپنے دامن میں دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ کام کچھ نہیں کیا، ساری زندگی باتیں ہی کرتے رہ گئے، عمل کچھ نہیں کیا، دین کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اپنی ذاتیات کے لیے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوف خدا عطا فرمائے، تاکہ کچھ دین کا کام کر کے جائیں تو اس دنیا سے جائیں تو لوگ اس انداز سے جائیں تو لوگ اس کا ارمان کریں، اور اس دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو لوگ اس کا احترام کریں۔ فرمایا جیو تو ایسے جیو لوگ تمہارا احترام کریں، جاؤ تو پھر ایسے جاؤ لوگ تمہارے جانے کے بعد ارمان کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو درس قرآن، درس فقہ، درس حدیث، یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تو کوشش کریں جی یہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں، اور اسی طرح جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے مفتی امیر احمد نقشبندی فیضان پیر سواگ شریف، اس کے اوپر شیخ الحدیث امیر العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ غوثیہ کہروڑ پکا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ کہروڑ پکا میں ہے۔ ادھر ہر سوموار کو استاد صاحب درس قرآن دیتے ہیں مغرب تا عشاء، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ درس قرآن ہو اس کو ہمارے یوٹیوب پر، فیس بک پر اس کو اپلوڈ کر دیا جائے، اور واٹس ایپ کے لیے ہمارا نمبر ہے 0324 70 80 130۔ اس واٹس ایپ پر بھی استاد صاحب کے کلپ پر بیان ڈیلی کے بھیجتے رہتے ہیں۔ جن احباب کو ضرورت ہو تو واٹس ایپ نمبر بھی نوٹ کر لیں 0324 70 80 130، امیر ملت اسلامک گروپ۔ اور اسی طرح فیس بک حافظ محمد حسن محمدی سیفی اور فیضان پیر سواگ یہ ہمارا پیج ہے۔ یوٹیوب چینل کا نام ہے مفتی امیر احمد نقشبندی فیضان پیر سواگ شریف۔ کوشش کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور پیج کو بھی لائک کریں، واٹس ایپ نمبر بھی نوٹ کریں، اور جو بھی ویڈیو ہے اس کو ضرور شیئر کریں، اور صدقہ سمجھ کے شیئر کریں۔ آگے اس کو جتنا پھیلائیں گے، کیونکہ اچھی بات، دین کی بات جو بھی آپ اس کو پھیلائیں گے، جب تک لوگ سنتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، تو صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب، کل بھی میں دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست ہیں محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل نظامی صاحب، جو خطیب اعظم ہیں فیصل آباد، مدرس بھی ہیں بہترین اور زبردست قاری بھی ہیں الحمدللہ۔ وہ بہت زیادہ جتنے بھی استاد صاحب کی ولا کے بیان جاتے ہیں یا اور پوسٹیں جاتی ہیں بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح لاہور کے اندر سید السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید منصوب الحسنین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی اکثر استاد صاحب کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میاں چنو کے اندر حضرت علامہ مولانا مفتی ریاض عبداللہ صاحب خطیب اعظم میاں چنو، وہ بھی اکثر استاد صاحب کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ہمارے افراد ہیں، بہت سارے احباب ہیں۔ اسی طرح ملک سانول بھائی، وہ بھی اکثر استاد صاحب کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔
اسی طرح حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز اویسی صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب قبلہ کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ملک حضرت انس صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اکمل ہاشمی صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی سلامت و کرامت فرمائے۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا ناصر اویسی صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی مخلص دوست محترم جناب میاں محمد سلیم محمدی سیفی صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب قبلہ کے بیانات کو اور ہماری پوسٹوں کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح حاجی شجاعت حسین قادری صاحب وہ بھی اکثر قبلہ استاد محترم کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی سلامت با کرامت فرمائے۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران نقشبندی صاحب وہ بھی اکثر قبلہ استاد محترم کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی سلامت با کرامت فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب ہو گئے، اسی طرح مولانا محمد سلیم فردوسی صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب قبلہ کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے کمبیر بابا صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب قبلہ کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی سلامت با کرامت فرمائے۔ اسی طرح محمد اشفاق بابا صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب قبلہ کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی سلامت فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی ارشاد بابا صاحب وہ بھی کوشش کرتے ہیں، استاد صاحب قبلہ کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی سلامت فرمائے۔ اسی طرح حافظ قاری حضرت علامہ مولانا غلام شبیر کانجو صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب کے بیانات کو شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علامہ مولانا غلام شبیر حبیبی صاحب آپ بلوچستان وہ بھی اکثر استاد صاحب قبلہ کے بیانات کو سنتے بھی رہتے ہیں اور شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نواسہ حضور فیض ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد اویسی صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب قبلہ کے بیانات کو شیئر کرتے رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز اویسی صاحب وہ بھی اکثر استاد صاحب قبلہ کے بیانات کو شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہمارے بھائی محترم حضرات ہیں کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جتنے بھی بیانات ہیں اس کو شیئر کریں تاکہ یہ جو قرآن کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، گھر گھر تک عام ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔